حاضر ہوں دوستو۔ آج میں آپ کو ایک نسخہ بتاؤں گا، ایک ایسی چیز بتاؤں گا، صرف ایک چیز بتاؤں گا جس کے کھانے سے آپ اگر کھا لیں تو آپ 40 عورتوں کی تسلی کر سکتے ہیں۔ 40 عورتوں کی تسلی اس لیے میں نے بتایا کہ آپ کے اندر مردانہ طاقت، مردانہ قوت، شہوت، نفس میں تندی، ٹائٹنس، سختی اور نفس میں ایکسٹرا آرڈنری جو ہے لمبائی، وہ اس قدر آ جائے گی، صرف ایک چیز کے استعمال سے اس قدر آ جائے گی کہ آپ اگر 40 عورتوں کی بھی تسلی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، 40 عورتوں کو بھی فارغ کر سکتے ہیں۔ یعنی 40 عورتوں سے مراد اس لیے لیا گیا ہے، یہ ایک مراد لیا گیا ہے کہ اس کے اندر اتنی شدید طاقت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑی سی آپ نے کھانی ہے، زیادہ نہیں کھانی، بالکل معمولی سی کھانی، کیونکہ انسان جب کوئی بھی چیز ایسی دیکھتا ہے تو وہ ایک دم سے دھڑلے سے کھانا شروع کرتا ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تھوڑا تھوڑا جب کھائیں گے نا تو وہ آپ کے جسم میں اثر بھی کرے گا، لگے گا بھی، اور آپ جو ہے وہ آپ کو فرق بھی پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اس میں جیسا کہ میں امیج میں بتا چکا ہوں کہ 40 عورتوں کی تسلی، اب بہت سارے بھائی کمنٹ کر کے یہ پوچھیں گے کہ بھائی آپ کیسی بیہودہ باتیں کرتے ہیں اور کیسی بیہودہ بات کر رہے ہیں کہ 40 عورتوں کی تسلی، آپ کو شرم نہیں آتی، آپ کی ماں بہن دیکھ لے یہ ویڈیو۔ مطلب بہت سارے برے کمنٹ کل والی ویڈیو میں بھی کیے ہیں۔ تو میں ان بھائیوں سے ریکویسٹ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو آپ فیملی پلاننگ کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے کیا؟ تو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، اس سے مشورہ نہیں لیتے کیا؟ آپ اس کو اپنی جتنی رام کہانی ہے جو آپ نے رات کو کی ہوتی ہے، اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کی ہوتی ہے، کیسے کیسے کی ہوتی ہے، کون کون سے انداز میں کی ہوتی ہے، تو آپ ان کو بتائی نہیں ہے کبھی؟ آپ لیڈی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، وہاں پر اپنی رام کہانی نہیں بتاتے جو آپ نے رات کو کیا ہوتا ہے، تو وہاں پر آپ کو تو شرم نہیں آتی؟ جو کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں، کتابوں میں ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ تو میں بیان ہی نہیں کر رہا، میں تو مطلب کھلم کھلا بیان ہی نہیں کر رہا، میں تو ایک کوڈ ورڈ کے ذریعے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کو وہ مطلب نظر نہیں آتی ہیں کیا؟ تو یہ مردانہ زنانہ، جبکہ میں بتا چکا ہوں چینل کے شروع میں ہی، جو کہ ایک سیکورٹی ریزن کی بنا، پرائیویسی کی بنا پر، کہ یہ مردانہ اور زنانہ پوشیدہ امراض کا چینل ہے، تو پھر فضول بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنے بھی لوگ کمنٹ کرتے ہیں نیچے، اپنے وہ سارا دن جو ہے وہ گندی فلمیں دیکھ کر، اور جب یہاں پر آتے ہیں تو یہ کمنٹ کر دیتے ہیں کہ جی آپ نے غلط کیا ہے، وہ کیا ہے۔ وہی لوگ دن بھر پورے گندی فلمیں دیکھ کر اور مشت زنیاں کر رہے ہوتے ہیں اور مٹھیں چلا رہے ہوتے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہاں پر آپ مولوی گیری مت جھاڑا کریں، یہ اپنا مولانا پن جو ہے یہ اپنے گھر میں ہی رکھیں۔ تو کل والی ویڈیو کے نیچے بہت سارے بھائیوں نے کمنٹ کیا کہ آپ نے ورڈنگ بہت بری لکھی ہے، تو بھائی میرے ورڈنگ اس لیے بری لکھی ہے کہ لوگ پسند ہی یہ کرتے ہیں۔ لوگ اس کے علاوہ اگر یہ ورڈنگ نہ لکھی جائے تو لوگ ویڈیو کو ویو ہی نہیں کرتے، تو ویڈیو کو ویو نہیں کریں گے تو آپ کو فائدہ کیسے ہوگا؟ آپ کو کیسے میرا پیغام آپ تک کیسے پہنچے گا؟ آپ اس بات کو غور نہیں کرتے، آپ شروع ہو جاتے ہیں اور بیچ میں الٹے پھلٹے بکواسیات کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا کیا مقصد ہے؟ میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتا ہوں، آپ لوگوں کے لیے نسخہ بناتا ہوں، اور آپ لوگوں کے لیے یہ ورڈنگ یوز کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ دیکھیں اور آپ لوگ اس نسخے کو استعمال کریں تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ آپ لوگ یہ نہیں سمجھ سکتے میری بات کو اور الٹے پلٹے کمنٹ کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کی بھی ویڈیو میں ورڈ یوز کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ واچ کریں، دیکھیں۔ جو لوگ نسخہ نہیں وہ کر سکتے، اتنے بھارے بھارے نسخے نہیں خرید سکتے، وہ ایک دو چیزیں استعمال کر کے اپنا علاج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا میں بارہا دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اپنی ذہنیت کو ہمیشہ پازیٹیو رکھیں، برے نیگیٹو خیالات مت لایا کریں، ٹھیک ہے۔ اور اپنا جو مولانا پن ہے، آپ ساری دن آپ خود فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، گندی گندی فلمیں چلا رہے ہوتے ہیں موبائل کے اوپر، اور مشت زنیاں آپ نے چلائی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کتنی دفعہ مشت زنی کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگ۔ اس ٹائم آپ کو خیال نہیں آتا، اور لوگوں کی مائیں بہنیں جب دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ لوگ تاڑا تاڑی کر رہے ہوتے ہیں گلیوں میں، بازاروں میں، چوکوں میں کھڑے ہو کر، اس ٹائم آپ کو کچھ خیال نہیں آتا، اور یہاں پر یوٹیوب پر آ کر آپ برے کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ کی ماں بہن نہیں دیکھ رہی ہوگی، آپ کی بیٹی نہیں دیکھ رہی ہوگی۔ تو میں پہلے سے گزارش کر چکا ہوں کہ یہ مردانہ زنانہ پوشیدہ امراض کا چینل ہے۔ جب ایک بندہ آ کر وزٹ کرے گا، اگر ایک عورت آئے گی وہ اس چینل کو وزٹ ہی نہیں کرے گی، اس کو پتہ ہے یہاں پر مردانہ زنانہ پوشیدہ امراض یہاں پر ڈسکس ہو رہے ہیں، تو وہ وزٹ کر کے کیا کرے گی؟ یہاں پر بچوں کے لیے علیحدہ سے یوٹیوب والوں نے یوٹیوب کڈ کے نام پر ایک ایپ بنا دی ہے، وہ آپ اپنے بچوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے دے دیں اگر آپ کے بچے موبائل یوز کرتے ہیں تو، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اپنی ذہنیت کو پازیٹیو رکھیں، ٹھیک ہے۔
ویسے ہی ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، آپ لوگوں کے لیے ہوتی ہے، آپ لوگ خود اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی آپ ویڈیو لمبی کر دیتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے باتیں کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا مائنڈ کلیئر ہو جائے میری طرف سے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ حکیم صاحب دو نمبری کر رہے ہیں، ہمیں کچھ اس طرح غلط بیانی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں آپ لوگوں کی فلاح کے لیے بیٹھا ہوں۔ میں انشاءاللہ آپ کو ایسی چیزیں بتاؤں گا جو اتھینٹک ہوں گی، جو میرے پاس کتب موجود ہیں، بہت پرانی حکماء کی بڑی پرانی کتب موجود ہیں، میں ان میں سے آپ کو نسخہ جات بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ صرف ایک چیز اس میں آپ نے لینی ہے، اور اس چیز کا نام آپ کی اسکرین پر اس وقت موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، عرق گل بید انجیر۔ یہ آپ نے کسی پرانے پنسار سٹور سے آپ نے لینی ہے، یہ نام آپ لکھ لیں اردو میں، ٹھیک ہے؟ آپ کسی پرانے پنسار سٹور سے لیں گے تو یہ آپ کو اچھی ملے گی اور خالص ملے گی یہ چیز۔ اگر آپ اس چیز کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو صرف اس کا ویسے تو طریقہ استعمال 5 درہم ہے، 5 درہم سے زیادہ آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، لیکن میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ آپ 5 درہم بھی استعمال نہ کریں، ٹھیک ہے؟ آپ بالکل معمولی سا استعمال کریں، بہت تھوڑا، ٹھیک ہے؟ آپ جا کر پنسار سٹور سے جب جائیں گے لینے تو صرف 5 درہم کی مقدار بھی معلوم کر لیجئے گا، اس کے نصف میں آپ یوز کریں، 1 درہم یا 2 درہم تک یوز کریں، تو آپ کو وہ پتہ چل جائے گا، بتا دے گا کہ 1 درہم 2 درہم کتنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ پنسار سٹور سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز ہے، یہ آپ نے استعمال کرنی ہے، اس کے استعمال سے آپ کے جسم کے اندر اتنی قوت، اتنی طاقت اور اتنی قوت بہ آپ کے جسم میں آ جائے گی، اور اتنی شدت سے آپ کی قوت آپ کے جسم میں داخل ہوگی کہ آپ کو خود اندازہ نہیں ہوگا کہ میرے جسم میں اتنی شدت سے طاقت کیسے آ گئی، اور آپ جو کھائیں گے آپ کا ہضم ہوگا، آپ کو جسم کو لگے گا، اور آپ کی منی پیدا ہوگی، آپ کے اندر طاقت پیدا ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور آپ کے نفس میں شہوت، تندی اور سختی پیدا ہوگی۔ لیکن اس کو ہائی بلڈ پریشر والے مریض اس کو استعمال نہ کریں، کیونکہ ہائی بلڈ پریشر والے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کا انتشار خون تیز ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو کچھ بھی بیماری لاحق ہونے کا خدشہ ہے، لہٰذا ہائی بلڈ پریشر والے مریض اس کو استعمال نہ کریں، اور شوگر والے بھی اس سے تھوڑا سا پرہیز کریں۔ باقی نارمل پیشنٹ جتنے بھی ہیں وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، نارمل بندے جتنے ہیں، اگر شادی شدہ ہیں تو بھی استعمال کر سکتے ہیں، غیر شادی شدہ ہیں اگر شادی ہونے والی ہے تو استعمال کر سکتے ہیں، اگر آپ ینگ ہیں، ٹین ایجز میں ہیں تو آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ ابھی آپ جوانی کی اس میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ اس کو استعمال مت کریں، آپ اپنی جوانی قدرتی طرف سے، اللہ کی طرف سے جو آپ کو قدرت کی طرف سے جوانی مل رہی ہے، آپ اس پہ سروائیو کریں، ان نسخہ جات پر مت آئیں، ٹھیک ہے؟ یہ اس پر بھی میں انشاءاللہ ایک اسپیشل ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ۔ ابھی ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے، میں اس کو کلوز کرتا ہوں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، میری اگر باتیں آپ کو پسند آئی ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویب سائٹ کو وزٹ کریں، اور میرے حق میں ضرور دعا کریں۔ میں اسی طرح کی اچھی ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا ہوں، پچھلے 2 سال سے اچھے نسخے کے ساتھ۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔